میں نے بہت خاص باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ 2 سال اور کچھ یہ تھوڑا سا دورانیہ تھا جہاں آپ کے سامنے فتنے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اور دین سے باغی اور دشمن لوگوں کا فتنہ۔ پھر بھی جناب ابو بکر صدیق نے بڑی حکمت، بڑے تدبر کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ دور گزر گیا لیکن فتوحات زیادہ نہ ہو سکی، وقت بھی کم تھا، فتنے بھی جگہ جگہ پنپ رہے تھے، اس لیے جناب ابو بکر صدیق کا دور خلافت ختم ہوا۔ آپ کی ظاہری حیات وہ بھی 63 سال۔ پھر اس کے بعد دوسرے خلیفہ دوم سسر نبی جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اقتدار اور خلافت سنبھالی، اللہ اکبر، آپ ایک جری، ایک بہادر اور نہ ڈر قسم کے ایک شخص تھے، اور بہترین قسم کے مدبر، بہترین قسم کے سیاستدان بھی تھے، بہترین قسم کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق تو وہ ہے نا جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر جس راستے سے تو آتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ زور سے کہیں یا سبحان اللہ، اور ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے راستے میں شیطان نہیں آ سکتا۔ روم، فارس، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، کیسر و کسریٰ اور ایران، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ان کو ناکوں چنے چبوانے والے اور ان کی اس سپر پاور طاقت کو چیلنج کرنے والے، جیسے آج ایک مرد مجاہد پاکستانی قیادت کرنے والے جناب مشتاق احمد نے یہ ثابت کر دیا، اسرائیل ہو یا امریکہ، بڑے سے بڑا سپر پاور کہلانے والا دہشت گرد کیوں نہ ہو، ہم اس کے مقابل ایک بھی اگر آئے تو آئیں گے، جان جاتی ہے چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن ہم اس کے سامنے اپنی نظریں نہیں جھکائیں گے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بیان کرتے ہوئے الہ کلمت اللہ کا پرچم لے کر انشاءاللہ میدان کارزار میں اتریں گے۔ پھر وہ اترا کہ نہیں اترا؟ آج سینیٹر مشتاق احمد اپنی ساری دنیاوی، ساری اپنی زیب و زینت اور سارے اپنے جتنے بھی اس کے پاس وسائل تھے سارے قربان کر کے وہ مرد مجاہد آج پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی جیل میں آج وہ میرا اور آپ کا منتظر ہے۔ ہم سب اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس نے پاکستان کا سر بلند کیا جب پوری دنیا سے کفار اکٹھے ہو کر، پوری دنیا سے 44 سے 44 سے زیادہ ممالک کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، جس میں خواتین اور مرد ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، ایک لڑکی گریٹا نام کی جو 22 سالہ لڑکی ہے، پہلے بھی اسرائیل کے مقابلے میں نکلی، وہاں گرفتار ہوئی اسرائیلی فوج نے، وہ بڑی نامی گرامی لڑکی جو سوشل ورکر بھی ہے، سماجی کام بھی بڑے کرتی ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے۔ اسرائیل نے پہلے اسے چھوڑا اور خبردار کیا، دوبارہ اگر پکڑی گئی تو گولی مار دیں گے، جان سے چلی جاؤ گی، اس طرف نہیں آنا۔ لیکن عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہے، اس پورے قافلے کی قیادت وہی نوجوان 22 سالہ لڑکی کر رہی تھی۔ وہ بھی گرفتار ہوئی اور اس کی گرفتاری پر اس کے ملک کولمبیا کے صدر نے یہ اعلان کیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنے تجارتی تعلقات بھی ختم کرتے ہیں، سفارتی تعلقات بھی ختم کرتے ہیں، ہم انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے 500 وہ افراد جن کے اندر انسانیت کا درد تھا، انسانیت کا غم تھا، انسانیت کا احساس تھا، وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک قافلے کی شکل اختیار کی۔ اس میں 70% سے زائد غیر مسلم ہیں اور 30% سے کم مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں میں پاکستان کی قیادت کرنے والا یہ مرد حر، یہ مرد مجاہد جناب سینیٹر مشتاق احمد ہے جس نے یہ قربانی دی۔ اسی طرح یہ ان کے نام لیوا ہیں جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی سپر پاور طاقت روم اور فارس کو ناکو چنے چبوائے، ان کے اس ظلم، بربریت اور ان کے اس تکبر اور نخوت کو انہوں نے ملیا میٹ کیا، اور ان کے دور اقتدار میں، دور خلافت جو 10 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے، یہ اسلامی نظام پھیلتا چلا گیا۔ کہاں 9.25 لاکھ مربع میل پہ میرے اور آپ کے نبی چھوڑ کر گئے، جناب ابو بکر صدیق چھوڑ کر گئے، جناب عمر فاروق کا دور خلافت فتوحات کا زمانہ تھا، صحابہ لڑے اور ایسے لڑے قادسیہ کا مقام، اللہ اکبر۔